کہ لوگوں میں یہ بیان کریں کہ دیکھیں تمام کے تمام مولویوں میں، اسکالرز میں، علماء میں میں ہی وہ منفرد آدمی ہوں جو اس طرح کے اختلافی چیزوں کو اٹھاتے لے کے جا رہا ہوں. کیا کبھی صحابہ نے نہیں پوچھا یار کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کھول دیتے ہیں، اصل ماجرا کیا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں پوچھا. کہاں لکھا؟ یعنی وہ کون علماء ہیں؟ وہ علماء آپ لے آئے نا، دکھا دیں ان کے سامنے، کیوں آپ کو کچھ سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کے ظاہر ہے روزانہ ان کے کوئی نہ کوئی انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا ہوتا ہے. تو ابھی ان کا کلپ جو ہے کچھ دوستوں نے ہمیں سینڈ کیا، وہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ باندھنے کے اوپر، ہاتھ کھولنے کے اوپر کچھ بیان کیا ہے. آپ دیکھیں یعنی یہ شخص، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی ان کے پاس میزان معیار کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ان کے منہ میں آ جائیں وہ بول دیتے ہیں. نہیں پتہ یہ معیارات، نہیں پتہ یہ میزان یہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں جو ابھی یہ بیان کر رہے ہیں، یا یہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بتا دیں، یا صرف یہ کہ ان معیارات کو یہ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بیان کریں کہ دیکھیں تمام کے تمام مولویوں میں، اسکالرز میں، علماء میں ہی وہ منفرد آدمی ہوں جو اس طرح کے اختلافی چیزوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں. اور آپ یہ کلپ دیکھیں ذرا، ہاتھ باندھنے کے اوپر کیا کہتے ہیں. امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے. جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے، کیا بتانا چاہتے ہیں پریکٹک؟ مغرب پہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، عشاء پہ ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، فجر کی ہاتھ چھوڑ کے، سال ہر سال. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر ظہر کے ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، ہاتھ چھوڑ مغرب کی باندھ کے، اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں یہ نمبر وائز جو ہے نا، اس ایک نماز میں چھوڑ کے، پھر آگے جو نماز آ رہی ہے اس میں باندھ کے، پھر آگے جو آ رہی ہے اس میں چھوڑ کے. یعنی یہ اب دیکھیں کہ اب ان کے پاس دلیل کیا ہے اس کام کے لیے. دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع تو اہل سنت کے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نماز ثابت ہیں کہ یہ نماز یا ہاتھ باندھ کے ہیں یا ہاتھ کھول کے ہیں، ان کے مطابق اہل سنت کے ہاں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اہل سنت کے ہاں ہے یا نہیں ہے، ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ خود یہ اختلاف ڈالنے والے رسول اللہ ہیں، یعنی رسول اللہ نے خود آ کے اختلاف ڈالا ہے، خود چاہتے تھے کہ لوگوں میں اختلاف رہے. کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی یہ کون سی بات ہو گئی سر جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ ایسے کریں گے کہ خود ہی امت میں اختلاف ڈال دیں؟ اصل کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں رسول اللہ نے جمع کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ظہرین اور مغربین کی، اور پھر کہا بھی ہے کہ میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری امت کے اوپر یہ آسانی ہو، سختی نہ ہو، مشکلات نہ ہو. بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ دو جمع کر کے نمازیں پڑھتی ہیں، بارش میں پڑھی ہے، خوف کی حالت میں یا اضطراب کی حالت میں ہو، اسلام میں اجازت ہے. لیکن رسول اللہ نے بغیر ان حالات میں بھی، عادی حالت میں بھی یہ دو نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں، اور موجود ہے، احادیث موجود ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب رسول اللہ کبھی کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے، کبھی ہاتھ باندھ کے. کیا دلیل ہے؟ یعنی کیوں رسول اللہ یہ کام کریں؟ دراصل وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کھول دیتے ہیں، اصل ماجرا کیا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں پوچھا. کسی صحابی کو ظاہر ہے ضرور پوچھتے. ابھی بھی ایک عام آدمی وہ جب متضاد کام کر رہا ہو تو فوراً لوگ آ کے پوچھتے ہیں اس سے، یا ان کے گھر میں ہی لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو رسول اللہ تھے، یہ تو خاتم النبیین ہیں، یہ تو ان پہ ایمان لانے والوں کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی کسی نبی نے نہیں آنا، انہی سے پوچھنا ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو آج یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سنت رسول ہیں، دونوں پہ میں عمل کر رہا ہوں، ان سے کبھی یہ پوچھیں دونوں سنت رسول کیسے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو آئے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں،
لوگوں کو متحد کر لیں، وہ نبی پھر خود لوگوں میں اختلاف ڈال دیں، یہ ناممکن ہے۔ اب آگے دیکھیں آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو صرف ایک طریقے پہ ایمفسائز کرتے ہیں ہاتھ چھوڑنے کا۔ اگر شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں ایک طریقہ ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی۔ جو ان کے ماڈریٹ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے بھی جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو ماڈریٹ علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یعنی وہ کون سے ہیں، کون علماء ہیں؟ وہ علماء آپ لے آئے نا، دکھا دیں امت کے سامنے۔ کیوں آپ نے کچھ نام نہیں بتائے؟ آپ کو کچھ نام بتانے چاہیے کہ یہ نام ہے سر، یہ اہل تشیع کے یہ علماء ہیں، شیعہ امامیہ کے علماء ہیں، دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ آپ بیٹھ کے بس جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے، جو آپ کے جی میں آ رہا ہے، آپ جا کے بیان کر رہے ہیں۔ کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کی گرفت ہو جائے گی؟ کیوں آپ لوگوں کو غلط چیزیں پہنچا رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ آپ کو ملتا ہے؟ بالآخر کس شیعہ عالم کا یہ فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے؟ کب کہا ہے؟ یہ مختصات تشیع میں سے ہے کہ ہاتھ باندھنے کو ہم درست نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، ہم مختصات تشیع میں سے ہیں، یہ تشیع کے امتیازات میں سے ہیں، شیعہ کے امتیازات میں سے، کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھنے کو وہ درست نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور روایت اس کے اوپر موجود ہے۔ اب آگے دیکھیں آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ اور پرانے علماء نے فتوے دیے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن پرانے علماء نے کہتے ہیں فتوی دیے ہیں، اب ماڈریٹ علماء اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں مفتی اعظم ایران، ان کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت اہل تشیع کو یہ پابند کرے کہ سعودی حکومت پابند کریں، مجبور کریں، تقیہ کے حال میں، اختیار میں نہیں، اختیار میں نہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں ابھی آیت اللہ خامنائی صاحب کا فتویٰ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو ہمارے شیعہ وہاں ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ تو واضح ہے، جب وہ مجبور کریں تو ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی الگ ہے۔ ظاہر ہے ہم اس خاطر کہ ہم ہاتھ نہ باندھیں، ہم مکہ مدینہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم عمرہ کی ادائیگی تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو رسول اللہ کے روضے پہ جا کے سلام دینا یہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم حج تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر مجبور کیا جائے کہ ہاتھ باندھنا ہے پھر تو مجبوری ہے، مجبوری میں تو ہاتھ پہ باندھ لیں گے، لیکن کیا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ یہ جائز ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ خود نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہاں نماز کے بارے میں، یعنی نماز میں جو ہاتھ باندھنا ہے ان کے بارے میں انہوں نے آیت اللہ خامنائی کا نام لیا ہے۔ میں خامنائی کا بھی، آیت سستانی کا بھی، دونوں کا وہ فتویٰ دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو انہوں نے ان کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ یہ دیکھیں، رسالۃ الصلاۃ والصوم، یہ کن کی کتاب ہے؟ رسالۃ الصلاۃ والصوم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں طبقاً لفتاوی سماح آیت اللہ العظمی الامام السید علی الحسینی الخامنئی، یعنی رہبری کا، یعنی آیت اللہ خامنائی صاحب کا یہ ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ بالکل واضح ہے کہ یہ موجود ہے یہاں پہ، اور پورا رقم فلاں فلاں سب کچھ یہاں پہ، ایڈریس وغیرہ سب کچھ دیے ہیں۔ طبع اولیٰ ہے 2022 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 77 پہ آپ دیکھیں، مبطلات الصلاۃ، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں۔ یہ آغا خامنائی کی نظر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آغا خامنائی کا نظریہ کیا ہے۔ اس میں ایک جو بیان کرتے ہیں قول آمین بعد قراءت سورۃ الحمد، حمد ختم ہونے کے بعد جو کہتے ہیں آمین، یہ کہیں تو شیعہ کی نماز باطل ہو جاتی ہے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک۔ اور 78 صفحے پہ آپ دیکھیں پھر 12ویں چیز کیا ہے؟ وضع احد الیدین علی الاخری، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا امام البدن، بدن کے سامنے، وہ کیا ہے؟ التکفیر یا تکتف، جسے ہم تکفیر کہتے ہیں یا تکتف بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ارسال الیدین کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں
इमाम खामनाई साहब के आयतुल्लाह खामनाई साहब कि ये मुब्तलात सलात में से इससे नमाज बातिल हो जाती है। अच्छा, एक ये हो गया आयतुल्लाह खामनाई साहब का मैंने दिखाया, और आयतुल्लाह खामनाई साहब की इसी किताब में फतवा भी दिखा देता हूँ। ये सफ़ा नंबर 80 पे आप देखें, 337 मसला नंबर 337। वो कहते हैं कि आमीन कहना सूरह हम्द के बाद गैर जायज़ नहीं है, मुब्तिल है लिस्सलाह के लिए, इससे नमाज बातिल हो जाती है। हाँ, जब तकिया हो, मजबूर क्या रहे आपको, तो उसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह तकत्तुफ भी, यानी क्या, यानी एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखना हालिल क़ियाम फिर सलात, ये कहते हैं ये मुब्तिल है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। अगर कोई कहें कि ये नमाज का जुज़ है तो बातिल हो जाए। वल अहवतु वुजूबन, एहतियात वाजिब क्या है कि इसे इज्तिनाब किया जाए, और हत्ता कि चाहे किसी का कस्द ये ना भी हो कि ये नमाज का हिस्सा है, ऐसे ही हाथों पे हाथ रखें, कहते हैं फिर भी वाजिब एहतियात क्या है कि इससे इज्तिनाब किया जाए। ये देखिए, ये फतवा है आयतुल्लाह खामनाई साहब का। अभी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा भी आप देखिए, ये मिनहाजुस सालिहीन है, मिनहाजुस सालिहीन जुज़ अव्वल पहली जिल्द पर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क्या कहते हैं, देख लें ज़रा। सफ़ा नंबर 207 पे मुब्तिलात सलात में वो चीज़ें जो नमाज को बातिल कर देती हैं। 8वीं चीज़ क्या की, अत-तकफ़ीर, वही चीज़ के हाथ बांधना नमाज के दौरान, और उसके बाद एक 9वें नंबर पे क्या लेके आए हैं, फातिहा के बाद आमीन कहना। ये दोनों काम अहले सुन्नत के नज़दीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ इसे नहीं की गई है, मना किया गया है कि ये नहीं अंजाम देना। और इन उलमा ने कि जिनको मैंने कोट किया, इनके नज़दीक तो ये नमाज को बातिल करार देती है। अगर ये आपने अंजाम दिए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। बस इससे बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये कहना कि शिया के जो मॉडरेट उलमा हैं उनके यहाँ जायज़ है, फजूल सी बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर सर अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए, गुमराह करने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। इनके पास कोई दलील नहीं है इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये अपनी बात को हक़ानियत के साथ वो पेश करें, और अपनी इस बात पर कि शियों के यहाँ, बाज़ उलमा के यहाँ ये जायज़ है, ये दलाइल देते। इस पे दलील, इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।